کیا یہود جواب میں یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ انبیاء قتل ہم میں سے کچھ برے لوگوں نے کیا اور ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں؟ عمار ملک صاحب کا سوال ہے۔ جی ہاں، دیکھیے یہ قیامت والے دن کا معاملہ اور ہے، دنیا میں معاملہ اور ہے۔ قیامت والے دن کو تو لوگ اپنے اپنے افراد کے اعتبار سے جائیں گے کہ میں نے ایک جرم کیا تو میں پوچھا جاؤں گا، آپ نے کیا آپ پوچھے جائیں گے۔ لیکن جب قومی حیثیت سے معاملہ برا ہو تو پھر پوری کی پوری قوم زیر بحث آ جاتی ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل سے سمجھایا ہے کہ یوں سمجھیے کہ اگر لوگ کشتی پہ سوار ہوں اور کشتی کی دو منزلیں ہوں، ایک لوگ اوپر بیٹھے ہوں، ایک لوگ نیچے بیٹھے ہوں، اور نیچے والے کشتی کے پیندے میں سوراخ کر رہے ہوں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ صرف نیچے والے ڈوبیں گے، نہیں، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ تو اس طرح سے یہ جو بات ہے اس کو واضح رہنا چاہیے کہ بعض جو دنیا کے معاملات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ افراد کو پھر نہیں دیکھتے۔ قومی حیثیت سے بات جب چل رہی ہوتی تو قومی حیثیت سے چل رہی ہوتی، افراد کے پہلو سے چلے گی تو وہ آگے سورہ آل عمران وغیرہ میں زیر بحث آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ وہاں بتائیں گے کہ ان میں سے بہت اچھے نیک لوگ نیک ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن قومی حیثیت سے مثلا پاکستانیوں کے اس وقت جو صورتحال ہے وہ پورے پاکستان ہی قصوروار ہے۔ حالانکہ کہنے کو کہا جائے کہ اوپر لیڈر ہیں، لیکن لیڈر بھی تو ہم نے چنے ہیں، اور آج بھی ہم بالکل بے حس ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کچھ غلط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ پھر ایسا ہی قوم کا جرم قوم کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے۔ 52 میں نے جو جواب دے دیا ان کو، 52 نمبر۔ جی میں نے جو جواب دے دیا ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے پورا کہ اسی کے ساتھ دین کو رکھا جائے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ مسز عدنان صاحبہ کا سوال ہے کہ بنی اسرائیل کو کس علم کی وجہ سے چن لیا تھا؟ دوسری بات یہ کہ آپ اپنے اساتذہ سے ذاتی ملاقاتیں کرتے تھے، ہمارا کیا قصور ہے آن لائن والوں کا؟ نہیں، کوئی قصور نہیں، آپ تشریف لائیں، دروازے کھلے ہیں المعرض کے۔ تو البتہ اگر میرے استاد سے ملاقات کرنی ہے تو امریکہ جانا پڑے گا، اگر آپ وہیں پہ ہیں تو ضرور مل سکتی ہیں۔ یہاں پہ آنے کی کوئی پابندی نہیں ہے اس درس میں، جو چاہیں آنا چاہے آ جائے، تو کوئی کسی پر پابندی نہیں ہے۔ یہاں لوگ آتے بھی ہیں اور نشستیں خالی بھی ہوتی ہیں، تو آپ آ سکتے ہیں۔ جو پہلا سوال آپ کا کہ بنی اسرائیل کو کس علم کی وجہ سے چن لیا تھا، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چناؤ خدا کے اپنے فیصلوں کی بنیاد پہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا علم ہے، اپنے اصول ہیں، ان کی بنیاد پر چنتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں وہ چیز پائی جائے گی لازماً اللہ تعالیٰ چن لیں گے۔ کچھ اس کا مطلب ہے کچھ دوسرے فیکٹرز بھی ہیں۔ مثلاً سورہ بنی اسرائیل میں یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اس کی اولاد ہو جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار تھا اور وہ عبد شکور تھا۔ تو عبدن شکورہ کی وجہ سے، یعنی شکر گزار بندہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کو چن لیا۔ اسی طرح حضرت نوح کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے ان سب لوگوں کو کہا کہ تم لوگوں نے نوح کا ساتھ دیا، ایمان لائے ہو، تو میں تمہاری اولادوں میں انبیاء بھی بھیجوں گا، رسول بھی بھیجوں گا، تمہیں ہدایت بھی دوں گا۔ تو بس اس طرح سے چناؤ ایک یہ پہلو بتایا گیا ہے۔ لیکن اب کتنے ہی نیک لوگ ہوں گے، کتنے ہی عبدن شکورہ ہوں گے، لیکن سب کی اولادوں کو نہیں چنا گیا۔ تو اس لیے ایک چیز ہے کہ کوئی چیز ایک اصول تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن دوسرے 20 اصول نہیں بتائے مثلا، تو ہمیں نہیں معلوم۔ تو پوری بات ہمیں نہیں بتائی گئی، جتنی بتائی گئی ہے بس اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر چنتے ہیں، اور پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے، اس میں نیکی بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے چنا گیا کہ آپ بچپن سے ہی نیکی پر قائم تھے، لیکن کتنے ہی لوگ ہوں گے جو بچپن سے نیکی پر قائم تھے، ان کو نبوت نہیں ملے گی۔ تو کس قسم کی ذہانت ہوتی ہے، کس قسم کی شخصیت ہوتی ہے، کس قسم کا کہہ لیجئے تقوی کا معیار ہوتا ہے، ہمیں نہیں بتایا گیا۔
ہمیں تو لگے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیک آدمی تھے نبوت سے پہلے، اور ابو بکر صدیق بھی نیک آدمی تھے، تو ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اب ابو بکر کو چنا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے پاس علم ہے. تو نیکی میں بھی فرق ہوگا یقیناً، لیکن وہ عام آدمی کیسے جج کر سکتا ہے، کیونکہ سارے اعمال سارے لوگوں کے ہمارے سامنے نہیں ہوتے. ایون یہ کہ ہم جو میاں بیوی کے رشتے میں بن جاتے ہیں وہ بھی پوری طرح سے ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ مثلا میری بیوی کا میرے بارے میں یا میرا اپنی بیوی کے بارے میں کہہ دینا کہ یہ بہت اعلیٰ نیک ہے، بس ایک اندازہ ہی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہمارے فیصلے ہیں وہ ناقص رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کس بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ چند ایک کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، لیکن سب کا نہیں کیا. یا کوئی حال میں ہے سوال یا؟ جی السلام علیکم. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے درس کے دوران بات کی کہ خدا کی صفات بیان ہوئی ہے، نام بیان نہیں ہوا. ایک تو کائنڈلی یہ بتا دیں کہ جو ہمارے ہاں یہ عام بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ ذاتی نام ہے، صفاتی نہیں ہے، اور صفاتی دوسرے ہوتے ہیں. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جیسا برصغیر میں اگر یہی صفات مان لی جائیں کہ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن اگر نام کوئی اور ہو، ایشور یا بھگوان یا کوئی بھی فار ایگزامپل کوئی بھی اچھا نام جس میں کوئی اس طرح کی قباحت نہ ہو، تو کیا وہ ٹھیک ہوگا، درست ہوگا؟ دیکھیے، جو ذاتی نام ہونے کے معنی ہے وہ عربوں کے ہاں یا مسلمانوں کے ہاں ذاتی نام ہے، یعنی کہ اللہ کے ہاں بھی ذاتی نام وہی ہے. یعنی ایک ہے کہ اللہ نے اپنا کیا نام رکھا ہوا ہے، وہ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیں تو بڑی آسانی ہو جائے گی. عربوں نے ایک نام رکھا اللہ، تو اس کے ذات کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے یعنی ہستی کے لیے، تو وہ عربوں کے لیے اور اب مسلمانوں سب کے لیے اللہ کا ذاتی نام ہے، صفاتی نام نہیں ہے. لیکن اللہ کے یعنی فرشتے کیا کس نام سے پکارتے ہیں ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک ہے، تو وہ جب ہوگا تو وہ اصل میں نام ہوگا جو ہر جگہ ہر ایک کے لیے قابل قبول ہوگا. اب بہت سارے لوگ صرف اللہ کے لفظ کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے کہ اچھا ہمیں اپنا بھگوان چھوڑ کے مثلا اللہ کو ماننا پڑے گا. تو یہ بھی ایک رکاوٹ بن جاتی ہے، کیونکہ اپنے ناموں کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے. جیسے ہمیں لفظ اللہ کے ساتھ بہت ہی زیادہ عقیدت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بس ہر کوئی مانے کہ اللہ اللہ ہے. تو یہ ہوتا ہے جذبات اپنی قوم کے ساتھ، البتہ اپنے تصورات کے ساتھ اور اپنے ناموں کے ساتھ. رہ گیا یہ حصہ کہ کوئی اچھے نام، خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ للہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اللہ کے ہیں. لیکن کچھ نام ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو ہم پسند نہ کریں. مثلا ابھی آپ نے ایشور یا بھگوان کا نام لیا، ہم نے خدا کا نام بولا ہے، کوئی حرج نہیں. خدا کا لفظ ہم نے بولا ٹھیک، ہم نے خدا کا لفظ اردو میں اللہ تعالیٰ کے لیے ذاتی نام بنا دیا ہوا ہے، تو بالکل ٹھیک استعمال ہے، کوئی حرج نہیں، اس مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح سے جو اچھے نام ہے اس طرح کے جس میں کوئی اور تصور جڑا ہوا نہ ہو. اگر مثلا ایشور میں بھی کوئی اگر تصور جڑا ہوا نہیں ہے، شرک والا پہلو یا اس کی صفات ایسی نہیں ہیں جو خدا ہونے کے معیار پر پوری نہ اترتی ہوں، تو پھر ہم نہیں بولیں گے ایشور کا لفظ. اور اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو بولا جا سکتا ہے. تو اب وہ دیکھنا پڑے گا کہ ہندوازم میں ایشور کے ساتھ کیا کیا تصورات جڑے ہوئے ہیں. مثلا اگر اس نے شادی کی ہوئی ہے یا اس کے کوئی اولاد ہے تو پھر ہم احتیاط کریں گے کہ نہیں لگایا جائے. تو لیکن بہرحال اچھے نام جتنے بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اپنے اردو میں خدا بولتے ہیں، اللہ میاں بولتے ہیں. اب میاں کا لفظ جو ہے وہ ہم بزرگی کے معنی میں عزت احترام کے لیے بولتے ہیں. تو ہم نے ایک نام رکھا اللہ ڈاڈا، سونا اللہ، یہ سارے لفظ ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. پنجابی میں تو اور بھی اوپر والا، آسمان والا، یہ سارے اللہ کے نام ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ صرف آسمان والے تھوڑے ہیں، زمین و آسمان والے ہیں، پوری کائنات والے ہیں. تو بس اللہ کے نام اس طرح سے ہیں. تو سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، کوئی گھٹیا نام نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا نام نہیں ہونا چاہیے جس میں کوئی شرک کا شائبہ کچھ اس طرح کی چیز ہو. تو وہ ٹھیک ہے، جائزہ اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جا سکتا ہے، سوائے اس کے کہ اس طرح کی چیز نہ ہو یا مس لیڈنگ نہ ہو نام، کہ کوئی ایسی تصور کی طرف لے جائے. مثلا ہم اللہ کے لیے اسمال جی والا نہیں لکھیں گے. تو اب یہ حالانکہ وہ کیپٹل جی اور اسمال جی معنی ایک ہی ہیں،
لیکن ہم نہیں لکھیں گے کیونکہ اس سے مس لیڈنگ ہو جاتی ہے کہ اللہ بھی ایک دیوتا ہے، یہ تصور ہو سکتا۔ عمار ملک صاحب کا سوال ہے جی کہ کیا فکر پرویز اور فکر فراہی کا حدیث کے حوالے سے ایک ہی موقف ہے یا اس میں کوئی فرق ہے؟ اگر فرق ہے تو واضح کر دیں۔ بڑا سوال ہے، اس لیے مختصر طور پر کوشش کرتا ہوں۔ دونوں کا موقف ایک نہیں ہے۔ فکر فراہی سنت کو مانتا ہے اور فکر پرویز سنت کو نہیں مانتا، سرے سے نہیں مانتا۔ حدیث تو بات کی چیز ہے۔ پرویز صاحب کے ہاں حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں تھا اور وہ دونوں کو یکساں مانتے ہوئے انکار کر دیتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ یہ اجمی سازش ہے اور یار لوگوں نے بعد میں یہ اضافے کر دیے ہیں۔ یہ نماز کوئی اللہ تعالیٰ کے دین میں، اللہ کو کیا ضرورت ہے اس نماز کی، روزوں کی، تو اس طرح کی چیز تھی۔ جبکہ فکر فراہی میں سنت کو مانا جاتا ہے اور قرآن اور سنت کی توضیح میں آنے والی حدیثوں کو مانا جاتا۔ تو یہ بنیادی فرق یہ ہے۔ اس کے علاوہ جو فرق ہے وہ یہ کہ ہم ٹوٹلی انکار نہیں کرتے کسی بھی، ہم یہ نہیں کہتے کہ حدیث مانی ہی نہیں جائے گی۔ فکر پرویز میں یہ ہے کہ مانی ہی نہیں جائے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیثوں پر غور کریں گے، قرآن کے مطابق ہوگی، سنت کے مطابق ہوگی تو ہم مان لیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مانی ہی نہیں جائے گی، صرف قرآن۔ تو یہ دو موٹے موٹے فرق ہیں۔ باقی جو افراد حدیث ہوتی ہیں، افراد حدیث کا مطلب ہے کہ یہ حدیث فلاں حدیث فلاں حدیث، اس کا تو ساری امت انکار بھی کرتی آئی ہے، اقرار بھی کرتی آئی ہے۔ اس میں اہل سنت، اہل تشیع، سب کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اہل سنت میں دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافعی، مالکی سب شامل ہیں۔ کچھ حدیثیں مان رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں مان رہے ہوتے ہیں۔ مثلا احناف کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، رفع دین والی روایتوں کو نہیں مانتے، تو کیا وہ منکر حدیث ہو جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ وہ افراد حدیث کو ماننا یہ ایک ہمیشہ سے رہا ہے، انکار بھی ہوتا رہا ہے، لوگ مانتے بھی رہے ہیں۔ یاسر محمود صاحب کا سوال ہے کہ حضرت موسیٰ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ فرعون کے بیٹے نہیں، بنی اسرائیل ہیں؟ ہارون ان کے برادر ہیں، بادشاہ کا بیٹا بن کر بڑے ہوئے ہیں، تو ان سے جو قتل ہوا تھا وہ ڈر کے بھاگ کیوں گئے تھے؟ تمام مصر کو پتہ تھا کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ فرعون کی اولاد نہیں ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ وہ کس ماں کے بیٹے ہیں، سب معروف تھا۔ لیکن چونکہ دربار میں ان کو پالا گیا تھا، منہ بولا بیٹا تھے آپ، تو اس لیے وہیں رہتے تھے، وہیں پرورش ہوئی۔ لیکن ان کا ابتدائی زمانہ اپنی ماں کے ساتھ گزرا ہے، ابتدائی سال زندگی کے، اور لیکن باقی پھر ان کی پرورش فرعون کے دربار میں ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی۔ قرآن مجید سے غالباً سورہ انبیاء ہے، نہیں سورہ طٰہٰ ہے غالباً، سورہ طٰہٰ میں یہ جس میں وہ لڑائی ہوتی ہے، جس میں قتل ہوتا ہے آدمی، اس میں وہ جو آدمی ہے جو قبطی تھا، آپ کی قوم سے تھا، اس نے ایک جملہ بولا ہے کہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ اس قتل کے واقعے سے پہلے کوئی ایسا کام کر رہے تھے کہ اپنی قوم کی آزادی کے لیے کوئی پلان سا بنا رہے تھے، کوئی اس طرح کا کام کر رہے تھے، اور فرعونیوں کو اس کا پتہ تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھے کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ کو مار ڈالیں۔ تو جیسے ہی آپ کے ہاتھوں سے وہ آدمی مارا گیا تو پھر ان کو موقع بن گیا تو فرعون کے دربار کا ایک ان کا رشتہ دار یا فرعونی خاندان کا آدمی وہ حضرت موسیٰ سے محبت کرتا تھا، وہ بھاگا آیا ہے، اس نے آ کر حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ کے قتل کے پروگرام بن رہے ہیں تو آپ نکل جائیں یہاں سے۔ تب آپ بھاگے، ڈر کے نہیں بھاگے۔
تو ہارون بھائی تھے، آپ کو معلوم تھا، یعنی پہلے سے معلوم تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی آپ کے لیے، چھپائی کی نہیں گئی تھی، آپ کو معلوم تھا۔ آمنہ طالب صاحبہ کا سوال ہے کہ سر کیا ہر گناہ کی توبہ ممکن ہے؟ یعنی بعض اوقات تلافی ممکن نہیں ہوتی، جیسے کوئی بوڑھے والدین کو نظر انداز کر دے اور جب خود پہ بڑھاپا آئے تب احساس ہو اور توبہ کر لے، اس کے بارے میں رہنمائی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اس طرح کے گناہ ہیں جن کی تلافی ممکن نہیں ہوتی، ان کے لیے پھر کفارے کا اصول ہوتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے نام پر یہ نیت کرتے ہوئے کہ میں نے جو ان کے ساتھ بے رخی برتی، یا اللہ یہ ان کے لیے کفارہ میری طرف سے چلا جائے، ان کے کام آ جائے یہ پیسہ جو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، یا کوئی اور نیکی جو پیسے نہیں خرچ کر سکتے کوئی اور نیکی کر سکتے ہیں، کوئی نمازیں پڑھ کے، کوئی روزے رکھ کے کفارے کے طور پر توبہ کرتے رہیں، تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں۔ مایوسی نہیں ہونی چاہیے، تلافی کے راستے 100 نکالے جا سکتے ہیں کہ وہ تو نہیں ہے موجود، لیکن ہم اللہ کی راہ میں کوئی اور خرچ کر کے، کوئی اور نیکی کر کے، کوئی اور معاملہ کر کے توبہ کا راستہ کفارے کا راستہ نکال لیں، تو امید ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہ سیٹلمنٹ کروا دے گا والدین کے ساتھ۔ سلیم افضل صاحب کا یہ سوال ہے کہ کین یو ریفر ٹو سورہ ویئر مڈل گروپ ڈیٹیل از مینشنڈ؟ یہ اصحاب الیمین کے بارے میں آپ کو سورہ فی صدر مخضود والی جو آیات ہیں وہاں پہ آپ کو مل جائے گا۔ فی صدر مخضود دیکھیے گا، اور رائٹ گروپ ان سورہ واقعہ مینشنڈ دوز پیپل whom اللہ ہیز آلریڈی ڈیسائڈ ٹو پلیس them in جنہ۔ جی جو سابقون ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں نیکیوں کے لیے بھاگتے رہے اور ہر کام میں پہل کی، نیکی کے کام میں، ان کو اللہ تعالیٰ پہلا درجہ دیں گے۔ اور جو دوسرا گروپ ہے وہ درمیانہ گروپ ہے، ان کے لیے بہت سارے مقامات پہ زیر بحث آیا ہے۔ تو مثلا ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اصحاب الیمین کے ساتھ حساب کتاب ہلکا ہوگا، یحاسبوا حسابا یسیرا، تو سابقون کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو اب یہ درمیان والا گروپ ہے، اس کو مختلف مقامات پہ آپ دیکھیں گے تو یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، لیکن میں ابھی یہ بتا دیتے ہیں سورہ کا نام اور نمبر۔ تو یہ ٹھیک ہے بات کہ جو سابقون ہیں ان کے بارے میں پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اصحاب الیمین کا حساب کتاب ہوگا اور اصحاب الشمال کا حساب کتاب ہوگا۔ محمد کلیم صاحب کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن میں 19 انبیاء کا نام لے کر بتا دیا ہے، لیکن آخری نبی کا نام کیوں نہیں بتایا؟ اور جن آخری نبی کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کو رسول اور خاتم النبیین، مطلب نبیوں پر مہر کہا گیا ہے۔ استاد اگر آپ کوئی ایسی آیت جانتے ہیں جس میں اللہ نے آخری نبی کا نام بتایا ہے تو آپ میری رہنمائی فرما دیں۔ وما محمد الا رسول قرآن مجید کی آیت ہے سورہ احزاب کے اندر، تو بالکل نام لے کر بتا دیا۔ البتہ وہاں جہاں حضرت عیسیٰ کی پیشین گوئی ہے وہاں آپ کا وہ نام جو فیملی میں رکھا گیا تھا احمد، اس کا بھی ذکر ہے۔ دونوں نام آپ کے آ گئے ہیں، محمد بھی آ گیا ہے اور احمد بھی آ گیا ہے، اور کیا چاہیے؟ البتہ کچھ لوگوں نے آج کل کے زمانے میں یہ ٹھان رکھی ہے کہ زبان کو زبان کے اعتبار سے نہیں دیکھنا، اپنی مرضی سے دیکھنا ہے۔ وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ لفظوں کو اپنے مقامات سے ہٹا دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ یہود کا وصف بتایا تھا کہ وہ کلمات کو اپنے جگہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ واقعہ میں، اسی سورہ میں 27 نمبر آیت میں ان کی تفصیل ہوئی ہے۔ فی صدر مقصود والی جو ہے آیتیں، جو سلیم افضل صاحب کے سوال کے جواب میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اب یہ جو محمد کا نام ہے، احمد کا نام ہے، اس کو لغوی معنی میں لے لیں گے، لغوی معنی لے لیں گے اور کہیں جی نبی اسلام کا نام نہیں آیا، تو میں پوچھوں گا کہ بنی اسرائیل کا نام لغوی معنی میں کیوں نہیں لیتے ہیں؟ اور تورات کا نام لغوی معنی میں کیوں نہیں لیتے ہیں؟ قرآن کا نام لغوی معنی میں کیوں نہیں لیتے ہیں؟ سارے پہ لغوی معنی لے لیں۔
کوئی لفظ لغوی معنی رکھتا ہے کہ کسی آدمی کا نام ہے یا کسی کتاب کا نام ہے، یہ دنیا فیصلہ کرتی ہے، کتابوں میں تفصیل نہیں ہوتی۔ مثلا میں اپنی کتاب لکھوں اللہ کی صفات، آپ کہیں کہ اللہ تو کسی کا نام نہیں ہے، وہ تو اس میں صفت ہے، تو کام خراب ہو جائے گا۔ میری کتاب کا ٹائٹل بھی گیا، اس کے اندر جو کچھ میں لکھا وہ بھی گیا، کیونکہ آپ نے اس کو لغوی معنی میں لے لیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، احمد کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور لقب ہیں، دونوں کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں۔ اور ان دونوں کا جو لغوی معنی میں لینے کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ زبان کو سمجھنے میں نہایت غلطی ہوتی ہے۔ تو مثلا قرآن مجید میں اللہ کا نام لغوی لینا ہے کہ اللہ کی ذات کا نام ہے، نام کے طور پر لینا ہے کہ صفات کے طور پر لینا ہے۔ حضرت موسیٰ کا نام، موسیٰ کا مطلب پانی سے نکالا ہوا، لغوی معنی لے لیں۔ حضرت موسیٰ کا نام کیوں رکھے؟ عیسیٰ نام کیوں لیں؟ لغوی معنی میں لے لیں۔ جبرائیل نام کیوں لیں؟ لغوی معنی میں لے لیں۔ تو کون بتا رہا ہے کہ یہ نام ہے لوگوں کے، فرشتوں کے؟ کس نے بتایا ہے؟ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ ایک رسول کا نام ہے عیسیٰ، بس عیسیٰ کا نام لے دیا، پتہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ عیسیٰ کون ہے۔ ایسا ہی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لے دیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ تو اس لیے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نہیں آیا کرو تو اس میں صفت ہے محمد، تو یہ جہالت ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آمنہ طالب صاحبہ کا سوال ہے کہ سر آپ کی اسٹوڈنٹ ہونے سے پہلے میں نے جب بھی کوئی تفسیر پڑھی تو بہت مشکل ہوتی تھی، میں کوئی تفسیر مکمل نہیں پڑھ پاتی، صرف تفہیم القرآن سمجھ پائی تھی کیونکہ وہ آسان فہم تھی، لیکن باقی تفاسیر بہت مشکل لگتی ہیں۔ اگر کہیں عربی کے قواعد آ جاتے تھے تو میں وہیں رک جاتی تھی۔ اب اسالیب پڑھنے کے بعد تھوڑا بہت عربی جاننے کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ میں بار بار کیوں گڑبڑا جاتی تھی، لیکن اگرچہ تفہیم القرآن پڑھی تھی لیکن بہت سے مسائل سمجھ نہیں آتے تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا اتنا مشکل اور پیچیدہ مرحلہ کیوں بن گیا ہے، اور ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو آسان طریقے سے قرآن فہمی کی طرف کیسے بلائیں؟ دیکھیے، ہم ایک کام کر رہے ہیں، المورد کے جو کورسز ہم تیار کر رہے ہیں ان میں ایک قرآن مجید پر بھی اس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ یہ سمجھیے کہ قرآن مجید کی آیتیں اور ترجمہ، اور نیچے صرف ان سے نکلنے والا پیغام، اس طرح کی ایک ہم تفسیر نہیں کہنا چاہیے، ٹیکسٹ بک ٹائپ کہنا چاہیے، وہ ہم تیار کر رہے ہیں تاکہ جو سادہ باتیں ہیں وہ ساری کی ساری سامنے آ جائیں طالب علم کے، اور اس کے لیے جو پیغام ہے وہ اس میں سے برآمد ہو جائے۔ تو یہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اصل میں جو مفسرین ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں عربی کا اور گرامر کا اور اس طرح کی چیزوں کا، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عربی کی مشکلیں حل کر دیں اور تاکہ طالب علموں کو آسانی ہو۔ وہ عام آدمی کے لیے جس کو عربی نہ آتی ہو اس کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ اس طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لفظوں کی اعراب پر بات نہیں کریں گے بلکہ اس کی بناوٹ پر بات کرنے کا شوق رکھتے ہوں گے، تو وہ اس پہلو سے مشکلیں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں طالب علموں کی۔ تو تفسیر جتنے بھی لکھی جاتی ہیں وہ آدمی اپنے پہلو سے جو خدمت کرنا چاہتا ہے کہ طالب علموں کے لیے ایک آسانی فراہم کر دے، معنی بتاتے ہوئے، اس کی گرامر بتاتے ہوئے، یا اس کے الفاظ کے معنی بتاتے ہوئے، یا آیتوں کا ترجمہ ایک خاص رنگ سے کرتے ہوئے۔ بعض لوگ صرف اس لیے ترجمہ کر جاتے ہیں کہ وہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ میں اچھی سے اچھی زبان میں ترجمہ کر دوں، اس سے ایک مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارے پہلو ہیں جس کی وجہ سے تفاسیر جو ہیں وہ سادہ نہیں رہتی، اس میں ایک مشکل آ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ تفاسیر عام آدمی کے لیے لکھی نہیں جاتی ہیں۔ عام آدمی کو جو تفاسیر لکھی جاتی ہیں وہ پھر تفسیر رہتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے، شروع میں ساری تفسیریں مشکل لگیں گی، آہستہ آہستہ آپ پڑھتے جائیں گے تو چیزیں سیکھتے جاتے ہیں۔ تو یہ اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے۔ پہلے ہی دن کوئی بھی کتاب آپ پکڑ لیں، صرف قرآن کا مسئلہ نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں آئے گی، آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی، سوائے اس کے کہ آپ کی پہلی بیک گراؤنڈ بنی ہو۔ مثلا بایولوجی آپ نے بچپن سے سائنس پڑھتے آ رہے ہیں تو اب میٹرک کی بایولوجی، ایف ایس سی کی بایولوجی آپ آسانی سے پڑھ سکیں گے، لیکن اگر پہلے ہی دن آپ کو میٹرک کی بایولوجی کی کتاب دے دی جائے تو پہلا جملہ ہی سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ پھر قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کا رنگ ڈھنگ خدائی ہے، انسانی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کی عربی
ہمارے لیے قدیم عربی ہے، مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ سارے مسائل مل کر قرآن کو ذرا مشکل بنا دیتے ہیں. لیکن تفسیروں کی مشکل علماء کی وجہ سے. عربی زبان میں اگر آپ دیکھیں ویسے تو قرآن مجید سب سے زیادہ آسان کتاب ہے، سب سے زیادہ آسان کتاب. اس میں یعنی اگر آپ کو میں مثلا محمود العقاد ایک بہت مشہور ہمارے زمانے کے یعنی بچپن کے زمانے کے مشہور رائٹر ہیں، میں ان کی کتابیں آپ کو دے دیتا ہوں، پڑھ کے دیکھیے گا. بالکل مشکل پیدا ہو جائے گی آپ کے لیے، کیونکہ وہ اپنے زمانے کی جدید زمانے کی عربی لکھ رہے ہیں. ان کے مقابلے میں قرآن مجید بہت رواں دواں ہے، آسان ہے. حدیثوں کی کتابیں آپ پڑھ لیں قرآن کے مقابلے مشکل لگیں گی. قرآن مجید بہت آسان کتاب ہے، لیکن اس کے اندر سے معنی کیسے اخذ ہوتے ہیں، اس کے اندر سے احکام کیسے نکلتے ہیں، اس کی کچھ مشکلیں ہیں. وہ ادبی کتابوں میں ایسا ہوتا ہے. ادبی کتابیں، بول چال کی کتابیں، قرآن مجید بول چال کے انداز کی ادبی کتاب ہے. وہ ٹیکسٹ بک کے طرز پر لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. میں اس کو یوں سمجھایا کرتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ توحید پر مضمون شروع ہوا تو ایک سورہ پوری توحید کے سارے پہلو بیان کر دیا، ایسا نہیں ہے. توحید بکھری ہوئی ہوگی. ابھی ہم اصحاب الیمین کے بارے میں بات کرتے ہیں، بکھرا ہوا اصحاب الیمین کا تذکرہ ہے. کوئی بات کہیں مل جائے گی، کوئی بات کہیں مل جائے گی. اس وجہ سے کچھ مشکلیں آتی ہیں. ذاکر عزیز صاحب کہتے ہیں کہ مولوی کلچر پاکستان سے کیسے کم ہوگا؟ 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ آپ مولوی ہو جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے. وہ اقدامات میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، کچھ چیزیں میرے استاد بھی بتاتے رہتے ہیں کہ مدرسہ مسلک کے ہاتھوں سے لینا پڑے گا. مدرسہ مسلک کے ہاتھوں سے لینا پڑے گا. مسجد غیر مسلکی بنانی پڑے گی. یہ کرنا پڑے گا پہلا کام. دوسرا کام یہ ہے کہ بچپن میں مدرسے کے حوالے نہیں کیا جائے گا، بچوں کو اسکول کے حوالے کیا جائے گا، آزاد ماحول میں رکھا جائے گا تاکہ وہ دنیا کو سمجھیں کہ دنیا کیا ہوتی ہے. ان کے 10-15 سال زندگی کے ایک مدرسے میں گزر جاتے ہیں، ان کو باہر کی دنیا کا پوری طرح اندازہ ہی نہیں ہوتا. یہ صرف مدرسے کا قصور نہیں ہے. آپ کسی بھی بچے کو ایسے رکھیں گے تو ایسے ہی ہوگا، خواہ اسکول کے اندر بند کر دیں، خواہ مدرسے کے اندر بند کر دیں. ان کو پوری دنیا میں باہر کھیلنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہنا چاہیے، گلی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلنا کودنا چاہیے تاکہ وہ ایک نارمل صحت مند زندگی گزاریں. جب وہ ایک تنگ جگہ پہ پرورش پاتے ہیں تو اور خاص طرح کے لوگوں کے اندر ہی رہتے ہیں تو پھر ایک تنگ نظری ان میں پیدا ہو جاتی ہے. تو اس میں دین کا قصور نہیں ہے، مولوی صاحب کا قصور نہیں ہے، اس نظام کا قصور ہے جس میں سے بچے گزر رہے ہیں. ہر صدی 2 صدی بعد اس کی اصلاح کی کوششیں ہوتی رہتی ہیں. ہماری تاریخ اس میں روشن ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن اب ایک لمبی بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے. وہ پہلی بات تو یہی جو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ مسلک کی بنیاد پر مدرسہ نہیں ہونا چاہیے، نہ مسجد ہونی چاہیے. مسجد بھی سرکاری ہونی چاہیے، مدرسہ بھی سرکاری ہونا چاہیے. سرکاری کا مطلب ہے کہ سب طرح کے مسالک. دعا کریں کہ ایسے مدرسے بن جائیں کہ جس میں اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی اکٹھے مل کر پڑھا رہے ہوں. ہم نے ایک یونیورسٹی میں، نجی یونیورسٹی میں اس کا تجربہ کیا تو ہماری جو کلاس روم بنا اس میں کوئی 10-15 بریلوی، کچھ اتنے ہی دیوبندی، کچھ تھوڑی سی تعداد لیکن اتنے ہی اہل حدیث تھے، 2-4 اہل تشیع تھے. تو وہ گروپ بن کر بیٹھتے تھے، وہ گروپ ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ گروپ ادھر بیٹھا ہوا ہے. تو کوئی تیسرے سیمسٹر میں ہم نے ایک ٹرپ کیا مچلز والوں کی جو فارم ہے اور فیکٹری دیکھنے کے. تو جب ہم وہاں گئے اور واپس آ رہے تھے تو ایک بریلوی نوجوان نے کہا، اس کے ایک طرف اہل حدیث بیٹھا ہوا تھا، ایک طرف دیوبندی بیٹھا ہوا تھا. کہتا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ 2 کافروں کے بیچ میں بیٹھ کے میں ہنس کھیل رہا ہوں، گپ شپ لگا رہا ہوں، جن کو میں کافر سمجھتا تھا. تو یہ صورتحال ہے. تو اب اس میں ظاہر ہے کہ وہ ایک ماحول کی تربیت ہے. تو وہ دعا کریں کہ ایسے کوئی مدارس بن جائیں، ایسے کوئی چیزیں بن جائیں کہ جو ہمارے لیے معتدل، کھلے دل والے، دوسروں کی غلطی کو دیکھتے ہوئے درگزر کرنے والے
لوگ پیدا ہو جائیں. اور یہ مولویوں کے ساتھ نہ کیجیے گا, دنیا میں سائنسدان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو سائنسدانوں میں بھی یہ کلچر پیدا ہو جاتا ہے, فلسفیوں کے ہاں یہ کلچر پیدا ہو جاتا ہے, دانشوروں کے ہاں یہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ اپنے سوا کسی کو اچھا سمجھتے نہیں, اسی طرح کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ میرے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, تو مولوی آ جائیں تو وہ بہو لوگوں کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں, بہو آ جائے تو مولویوں کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کلچر ہماری پوری تہذیب کا حصہ ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. اور ایسا نہیں کہ صرف یہاں پر ہوتا ہے, یورپ امریکہ میں بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو سائنسدان ہوتے ہوئے اسی کلچر کے حامل ہوتے ہیں. تو دعا کریں کہ انسان خود ہدایت پر رہے, خود اچھا بن جائے. باقی دنیا جیسے چل رہی ہے, ان کے حالات, ان کے ساتھ ہونے والے معاملات, وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کہ وہ ہم سب سامنے سے دیکھ کر برا کہہ دیتے ہیں, ہم اس پوری ہسٹری کو نہیں سامنے رکھتے جس میں سے وہ گزر کے آیا ہوتا ہے. کتنے ہی اچھے لوگ ہیں کہ جو اس لیے اچھے ہیں کہ ان کو حالات اچھے ملے ہیں, اور کتنے ہی برے لوگ ہیں وہ اس لیے برے ہیں کہ ان کو حالات برے ملے ہیں. تو یہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ وہ اچھا ہے کہ برا ہے, ہمیں لگ رہا ہوتا. تو اس لیے جو بیک گراؤنڈ میں چیزیں ہوتی ہیں, کلچر میں ہوتی ہیں, اسکولوں میں ہوتی ہیں, کالجز میں ہوتی ہیں, ہمارے جو بچے اردو میڈیم میں پڑھتے ہیں وہ بالکل اور طرح کے ہوتے ہیں, جو انگلش میڈیم پڑھتے ہیں وہ اور طرح کے ہوتے ہیں, جو ایلیٹ قسم کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ اور طرح کے ہوتے ہیں. تو سب جگہ پہ اب کون برا ہے کون اچھا ہے, یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. زینب احمد صاحبہ کا سوال ہے جی کہ بڑے بچوں کو اسلام کی طرف کیسے لے کر آئیں, چھوٹے ہوتے تو نماز قرآن پڑھتے تھے اور اب نہیں. دیکھیے پوری دنیا میں ایک ویو ہے, ایک فضا بنی ہوئی ہے کہ دین کوئی چیز نہیں ہے, فریب ہے, پرانی باتیں ہیں, کہانیاں ہیں. تو اس لیے اب ہمیں پوری دیانتداری سے, پوری سمجھداری سے, پوری ہوشیاری کے ساتھ محنت کرنی ہے کہ ہم اسلام کو کیسے دوبارہ ریوائیو کریں اپنے نوجوانوں کی زندگیوں میں. دیکھیے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ ٹرینڈ کی طرف چلتے ہیں, کوئی بیچ میں ہزاروں میں 2 4 5 ہوں گے جو حقیقت کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں. باقی سارے بچے جو ہوتے ہیں وہ چلتے ہوئے ٹرینڈز کے پیچھے چلتے ہیں, اور جس کو آج کی سادہ زبان میں کہیں فیشن کے پیچھے چلتے ہیں. جو فیشن ہوگا وہ اس کو اپنائیں گے. تو نوجوانوں کو تبدیل کرنے کے لیے فیشن کی ضرورت ہے. فیشن کے لیے ضروری ہے کہ بڑے ماڈ اسکاٹ قسم کے لوگ مذہبی ہو جائیں, وہ مذہبی ہوں, اور بہت جدید پڑھے لکھے لوگ مذہبی ہوں. مولوی صاحب کا چہرہ دیکھ کر لوگ اسلام قبول نہیں کرتے, مولوی صاحب کا سٹائل دیکھ کر لوگ اسلام قبول نہیں کرتے. اور میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس حلیے کو دیکھ کر, کسی شخص کی بات نہیں کر رہا, بڑے نفیس لوگ ہوتے ہیں, لیکن صرف اس حلیے کو دیکھ کر لوگ جی بجی ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. ہمارے مذہبی لوگوں نے اپنے حلیے کو جو عام چلتا ہوا ٹرینڈ تھا اس سے کاٹا, جس کا یہ نتیجہ لازماً نکلنا تھا کہ مذہب اور معاشرے میں دوئی پیدا ہو گئی. میرے اس لباس کو, میرے اس بالوں کو لوگ مذہبی نہیں مانتے. تو اس لیے وہ اگر میں پگڑی باندھ کے نہ آؤں, پگڑی باندھ کے آؤں, کرتا خاص پہنا ہو, کف نہ لگے ہوں, بٹن نہ بند ہوں, تو پھر میں مذہبی آدمی ہوں. یہ وہ بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ جس نے پھر مذہب کو پرانی قدیم زمانے کی چیز بنا کے رکھ دیا ہے. اب بہت کوئی اکا دکا نفیس لوگ نماز ہی پڑھتے ہیں تو بس وہ نماز ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہوتے. تو مذہب کے اندر نوجوانوں کو قائم رکھنے کے لیے میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ دلائل سے زیادہ سٹائل کی ضرورت ہے. تو سٹائل امت کا تبدیل ہونا چاہیے, تو اس امت کے نوجوان بچ جائیں گے, ورنہ
میری آپ کی باتیں، تلقینیں، نصیحتیں، دلائل، سمجھانا، یہ کہیں کہیں اثر کرتا ہے۔ بلال شاہ کھگا صاحب کا سوال ہے کہ برائی انسانوں کی آزمائش کے لیے خدا کی طرف سے رکھی گئی، کیونکہ آزمائش ممکن نہیں اگر برائی کا وجود نہ ہو، یا برائی ایسے ہی وجود میں آ گئی، اللہ کی اس میں کوئی حکمت نہیں اور اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ قرآن مجید نے جو اپنی اسکیم کا تعارف کرایا ہے سورہ الملک میں، اس کا آغاز یہاں سے کیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت اور حیات کو تخلیق کیا ہے۔ موت کا ذکر پہلے کیا، تو اس لیے اس اسکیم میں ہی برائی موجود ہے۔ ایک برائی وہ ہے جو خدا نے رکھی ہے، وہ یہ کہ یہاں بیماریاں ہیں، یہاں جراثیم ہیں، یہاں طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، یہاں اکھاڑ پچھاڑ ہو جاتی ہے۔ یہ برائیاں خدا نے رکھی ہیں آزمانے کے لیے۔ رزق کی تنگی ہے، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو صلاحیت کم دی، کسی کو اور دے دی، کسی کو اور دے دی، تو ایک تو یہ اس کو میں برائی اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمیں بری لگتی ہے۔ اور دوسری برائیاں وہ ہیں جو ہمارے عمل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، ہمارے اختیار کے غلط استعمال سے۔ جیسے میں نے جھوٹ بول دیا، میں نے آپ کو تھپڑ دے مارا، میں نے گالی دے دی، یہ وہ برائیاں ہیں جو میرے اختیار کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ دونوں ہی آزمانے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر مجھے اختیار نہیں دیا جائے گا، میں گالی نہیں دے سکتا، تو پھر امتحان کیسے ہوگا؟ اور اگر دنیا میں سب بہترین حالت میں رہ رہے ہوں تب بھی امتحان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دونوں چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اب رہ گئی کہ جو برائی بمعنی گناہ ہے، وہ صرف اور صرف ہمارے ارادے سے پیدا ہوتی ہے۔ برائی بمعنی گناہ، یہ اللہ نے تخلیق نہیں کی، یہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے کہ ہم کر جاتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو وہ بولنے دیا جاتا ہے، اس کو مہلت دی گئی ہے۔ اور ایک آدمی زنا کرتا ہے تو اس کو مہلت دی گئی ہے۔ ایک آدمی قتل کرتا ہے تو اس کو مہلت دی گئی ہے۔ یہ برائی اللہ نے پیدا نہیں کی، یہ ہمارے ارادے سے پیدا ہوئی ہے، ہمارے اختیار سے پیدا ہوئی ہے، ہمارے عمل سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کی ذمہ داری صرف اللہ تعالیٰ پہ اتنی ہے کہ اس نے اس کو کرنے کی مہلت دے دی ہے، اس سے زیادہ اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ باقی جو میں نے پہلے دو باتیں بتائیں وہ اللہ تعالیٰ کی بری نہیں ہے۔ موت بھی اللہ نے بنائی ہے، اور خود اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تبارک اللہ دی، وہ بابرکت ذات ہے جس نے موت بنائی ہے۔ تو اس طرح سے جو موت ہے وہ یا تنگ دستی ہے، اللہ نے بیان کیا اس کو کہ میں نے رزق تنگ کرتا ہوں، رزق کھولتا ہوں، تو یہ میرا ارادہ ہے، میرا فیصلہ ہے، میں اس طرح سے دنیا کو چلا رہا ہوں۔ وہ برائی نہیں ہے اس معنی میں کہ وہ کوئی گناہ ہے، وہ آزمانے کے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ہو گیا جی وقت، تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔